اس کے اوپر ایک ہمارے دوست پھر کہتے ہیں کہ شرط لگاتے ہیں ساتھ کہ آپ جس کو پکار رہے ہیں، یہ ہمارے دوست ایک شرط لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے اپنے اس ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا آپ فرما رہے ہیں کہ جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے، یہ شرط جو آپ لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو رسول اللہ کی کسی صحیح حدیث میں بتا دیں، سرکار نے فرمایا ہو کہ جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ تو صرف قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت کے علاوہ تو ہم تیسری دیکھیں جی دو ہی اصول، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو کتاب اللہ کی کس آیت میں ہے جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے، یا حدیث میں کہاں ہے جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے؟ یہ شرط تو آپ اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں، آپ کی مرضی کا نام تو دین نہیں ہے۔ چلیں مان لیا بالفرض جس کو پکار رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ زندہ۔ میں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی ہیں، ان کو پکار سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، شرک ہو جائے گا۔ وجہ دیکھیں جی جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ بھی ہو اور سنتا بھی ہو، اور سنے گا تو تب کہ جب قریب ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تمہارے قریب نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک، آپ نے اب یہ شرطیں بیان فرمائی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، رسول اللہ کی حدیث میں نہیں ہیں، اپنی مرضی سے آپ ایک دین بنا رہے ہیں۔ جس کو پکار رہے ہیں زندہ ہو، قریب ہو، سنتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تم پر کوئی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، کرامن کاتبین، جو تمہارے ساتھ تمہارے اعمال نوٹ کرتے ہیں۔ یہ زندہ بھی ہیں، قریب بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ کیا مشکل وقت میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ اے کرامن کاتبین میری مدد کرو؟ یہ کہہ سکتا ہے بندہ؟ جب آپ خوارج سے پوچھیں گے کہیں گے نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ ابھی تو آپ نے یہ بتایا تھا، شرط لگائی تھی کہ جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہو، سنتا ہو، قریب ہو۔ یہ زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قریب بھی ہیں، ان کو پکارنا جائز کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ غیب میں مدد اللہ سے مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے غیب میں مدد اللہ سے ہے، حالانکہ غیب عربی کا لفظ ہے، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض ان اللہ عالم غیب السماوات، یہ قرآن میں غیب عربی کا لفظ ہے۔ اب یہاں ترجمے میں یہ کہاں سے آیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تو ترجمہ بن ہی نہیں سکتا کہ غیب میں مدد اللہ ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ تو ڈھگوسلا ہے اپنا، قرآن میں یہ ترجمہ نہیں۔